بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد ضیاء الحق نقشبندی، پروگرام دین و دنیا کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ ناظرین سامعین، آج ہم نے بات کرنی ہے پاکستان میں جو خواتین ہیں، جو ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں، ان کا معیار زندگی کیا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ پاک نے عورت کو ایک نازک حیثیت میں پیدا کیا ہے، اور اس کی حرمت اور توقیر کا عالم یہ دیکھیے کہ جو صفا اور مروہ ہے، وہ بھی اسلام نے ایک عورت کی یاد کو ہمیشہ کے لیے زندہ رکھ دیا۔ اور اسلام وہ مذہب ہے کہ جس کے اندر دنیا میں، کائنات میں سب سے پہلے خواتین کے حقوق کی بات کی گئی، ان کے جائیداد کی بات کی گئی، آزادی کے ساتھ، مرضی کے ساتھ شادی کرنے کا کہا گیا۔ جو علم ہے اس علم کے بارے میں کہا گیا کہ علم مرد اور عورت پر فرض ہے، یعنی کہ جیسا حق ایک مرد کا ہے ویسے ہی عورت کا حق ہے۔ 1956 کے اندر پاکستان نے خواتین کو ووٹ ڈالنے کی اجازت دی آئینی طور پر۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خواتین کے حقوق کی بارہا بات کی ذکر کیا۔ جب ہم پاکستان کے معروضی حالات کو دیکھیں تو پاکستان وہ خوش نصیب ملک ہے کہ بے شک یہاں مسائل ہیں خواتین کے لیے، لیکن جو خواتین سیاست کے اندر ہیں، مخصوص کوٹا میرا خیال ہے کہ دنیا کا واحد ملک پاکستان ہے جہاں سب سے زیادہ مخصوص کوٹے کی بنیاد پہ خواتین سیاست کے اندر آتی ہیں، پارلیمنٹ کے اندر یا جو صوبائی ہماری اسمبلیاں ہیں۔ اگر ہم تھوڑا سا ذکر کریں کہ جو ہمارے حکمران ہیں انہوں نے کہاں کہاں خواتین کو فائدہ دیا، کہاں کہاں ان کے حق میں قانون سازی کی، تو جو ہی ہم آگے دیکھتے ہیں تاریخ کو تو ذوالفقار بھٹو صاحب کے دور میں خواتین کو زیادہ آزادی ملی۔ آگے جنرل ضیاء الحق صاحب کا دور آتا ہے تو انہوں نے آزادی تو دی، لیکن تاریخ ہمیں یہ بات بتاتی ہے کہ کچھ معاملات پہ انہوں نے پابندی بھی لگائی، قدغن بھی لگائی۔ تو یہ جو موضوع ہے اس لیے ہمارا اہم ہے آج کے لیے کہ پاکستان کی جو 50% آبادی ہے کم از کم یہ خواتین پر مشتمل ہے، اور دنیا میں خواتین کی تعداد دن بدن بڑھ رہی ہے۔ تو آج ہم یہ جس موضوع کو لیا ہے، شروع کیا ہے، اس موضوع کی مناسبت سے ہم نے اپنے جن مہمانوں کا انتخاب کیا ہے وہ بھی ہماری خواتین ہیں، کیونکہ بات خواتین کی ہوگی تو جس کا مسئلہ ہو اس سے پوچھ لیا جائے تو زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ اور میں عمومی طور پہ بھی کہتا رہتا ہوں کہ اگر آپ کسی بندے کو کسی سے کوئی اختلاف ہے تو ڈائریکٹ اس سے پوچھ لے کہ بھئی آپ کے بارے میں یہ بات ہے، آپ کا وہ نظریہ ہو سکتا ہے، عقیدہ، مسلک، آپ کی کوئی بھی بات ہو سکتی ہے۔ اگر ڈائریکٹ اس فرد سے پوچھ لیا جائے جس سے بات منسلک ہو تو میرا خیال ہے 90% ہماری سوسائٹی کے جو مسائل ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے ہم نے آج خواتین کو مدعو کیا ہے۔ آج ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں عظمیٰ کمائل صاحبہ۔ یہ سیل مارکیٹنگ میں ان کا بہت بڑا کام ہے، خواتین کے لیے بھی کام کرتی ہیں، اور خواتین کو میچور کرنے میں، ان کو سکھانے میں، ان کو پش کرنے میں، ان کو اپ کرنے کے لیے بڑا کام کر رہی ہیں۔ عظمیٰ کمائل صاحبہ، آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ ان کے ساتھ موجود ہیں نمرہ ناصر صاحب ہیں۔ ان کا بہت بڑا کام ہے، ٹریننگ دیتی ہیں خواتین کو مختلف یونیورسٹی کے اندر، کالجز کے اندر، اور ان کا جو کام ہے اس بات کی دلیل ہے کہ ابھی ہمارے اندر ایسی خواتین موجود ہیں جو خواتین کے لیے کام کر رہی ہیں، تاکہ جس طرح یہ اپنے آپ کو انہوں نے پرفیکٹ کیا ہے، سوسائٹی میں ایک اچھے اپنا جو معیار زندگی اچھا کیا ہے، باقی خواتین کے لیے بھی ان کا کام کرنا بہت اچھا ہے۔ آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ ان کے ساتھ موجود ہیں امبرین عسکری صاحبہ ہیں۔ یہ ماہر تعلیم ہیں، ایجوکیشن کا بہت بڑا کام ہے۔ ان کا دن رات جو کام ہے وہ ایک بولتا ہے، تصویر بولتی ہے۔ اسی طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ایجوکیشن میں ان کی خدمات ہیں، ہم ان کے احسان مند ہیں، کیونکہ ان کا جو کام ہے وہ بہت اچھا ہے، بڑا منفرد ہے، بڑا مختلف ہے۔ آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔
عظمیٰ کمال صاحب، بات کا آغاز میں آپ سے کروں گا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان کی خواتین ہیں ان کا معیار زندگی کیسا ہے؟ اگر ہم یہ دیکھیں تو بہت سارا ایک ایسا پرابلم ہے شہروں کے اندر تو ہے ہی ہے. تو پہلے سیگمنٹ میں ہم بات زیادہ اس موضوع پہ کریں گے کہ جو شہر کی خواتین ہیں، جو پڑھی لکھی خواتین ہیں، ان کے حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ ہاں جی، بہت شکریہ مجھے موقع دینے کا کہ میں آپ کے پروگرام میں شامل ہو سکوں. جی، معیار زندگی کی بات اگر آپ خواتین کی کر رہے ہیں تو سب سے پہلے تو میں سمجھتی ہوں ضروری ہے کہ ہم اس معیار کا تعین کر لیں کہ وہ کیا معیار ہے جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں خواتین میں. جی. ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ پاکستانی خواتین پڑھی لکھی ہوں. ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ پاکستانی خواتین کو مواقع ملیں، وہ اپنے انڈیپینڈنٹ ہوں، ارننگ ہوں، امپاورڈ ہوں. سو یہ وہ معیار ہیں جو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری خواتین کے اندر ہوں. اچھا، ہوتا کیا ہے کہ جنرلی ہم اپیئرنس سے اس بات کا احاطہ کرتے ہیں کہ اچھا فلاں کا ظاہر ٹھیک ہے تو جی اس کا معیار زندگی ٹھیک ہے. لیکن اس کے پس منظر میں بھی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جن کو دیکھنے کی ضرورت ہے. شہروں میں چونکہ ترقی زیادہ ہو رہی ہوتی ہے، شہر جو ہیں وہ مین فوکس کی جگہ ہوتے ہیں، سو وہاں ہمیں لگتا ہے کہ ہماری خواتین کا معیار زندگی جنرلی اچھا ہے. جب ہم ان خواتین کی جو ورکنگ ہیں یا جو کام کر رہی ہیں اور جو کام ایون نہیں بھی کر رہی، کام کرنا چاہتی ہیں، ان کے حوالے سے جو ورکنگ ہے نیچرلی اپنا معیار اپنی زندگی کا بہتر رکھنے کے لیے وہ ایک ایفرٹ کر رہی ہیں. جی. وہاں پہ ان کو اس ایفرٹ کے اندر کیا سپورٹ مل رہی ہے، یعنی ان کے لیے اگر وہ کام کرنا چاہتی ہیں تو کیا مواقع ہیں، کس طرح سے ان مواقعوں تک ان کی رسائی ہے، انوائرمنٹ کیسا ہے، جس جگہ وہ کام کے لیے جا رہی ہیں وہاں پہ کیا کلچر ہے، وہاں پہ ان کو کس طرح کی سپورٹ ملے گی. اچھا، اس کے بعد پھر ویریس سیگمنٹ اور آ جاتے ہیں کہ ایجوکیشن میں ہے تو وہاں پہ کیا کلچر ہے، بڑی کمپنیز کے ساتھ کام کر رہی ہیں تو وہاں پہ کیا. اب وہاں پہ کام کرنے اور ان کے کولیگز پلس فیملی سپورٹ، یہ ساری چیزیں اس چیز میں کنٹریبیوٹ کر رہی ہوتی ہیں کہ ان کا معیار جو ہے وہ کس طرح سے ہے. جی. تو اوور آل اگر ہم پاکستان کے شہروں کی بات کریں تو یہاں پہ کافی حد تک خواتین کا معیار زندگی بہتر ہے، لیکن ابھی بھی یہاں شہروں میں کام کرنے والی کچھ ایسی خواتین ہیں جو کہ گھروں میں رہ رہی ہیں، جن کو کام کرنا چاہیے. صحیح. اور ان کے جن کو پڑھنا چاہیے، جن کو کام کرنا چاہیے، سو ان کے حوالے سے بھی مزید شہروں میں بھی گنجائش ہے کہ کام کیا جا سکے. اچھا، اب اگر ہم رورل کی بات کرتے ہیں شہروں سے ہٹ کے، تو رورل میں تو ابھی بہت زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. وہاں پہ جو ہے وہ خواتین میں، جیسے میں ایک ریسرچ کر رہی تھی تو مجھے پتہ چلا کہ ابھی تک بھی ہمارے ملک میں خواتین جو ہیں ان کی ناخواندگی یعنی الٹریسی کا جو ریشو ہے دیٹ از 14%، اور مردوں میں 32% ہے خواتین میں، اور مردوں میں 14% ہے. یعنی ابھی ہماری کم نا تعلیم یافتہ خواتین جو ہیں وہ ان کا نمبر زیادہ ہے مردوں کی نسبت. اچھا، اب چونکہ تعلیم کم ہے تو نیچرلی پھر ان کے لیے کام کے مواقع بھی کم ہے. اسی طرح سے جو ہماری ورک فورس ہے اس میں 81% جو ہے وہ مرد کام کر رہے ہیں اور صرف 14% جو ہے وہ خواتین کام کر رہی ہیں. جی، نمرات صاحبہ کیا فرمائیں گی آج کے موضوع کے حوالے سے؟ جو خواتین ہیں ان کو تو اسلام نے بڑی عزت دی، بڑی ان کی جو نزاکتیں ہیں اسلام نے ان کا بنیادی طور پہ خیال رکھا ہے. اسلام نے عورت کے قدموں میں جنت رکھی اور فرمایا کہ جو کوئی کسی عورت پہ جھوٹی تہمت لگاتا ہے اس کو کوڑے مارے جائیں گے، اور جو گناہ کبیرہ کی جھوٹی تہمت لگاتا ہے اس کو پھر 80 کوڑوں کی سزا رکھی گئی. اور اب ہم دیکھتے ہیں اپنے ملک میں کہ جو صرف 16% ایسی خواتین ہیں جو عدلیہ میں کام کر رہی ہیں، حالانکہ ایک بڑا اچھا پیشہ ہے. 24% جو خواتین ہیں جو ورک فورس کے مختلف ادارے ہیں وہاں کام کرتی ہیں. کیا فرمائیں گے آج کے موضوع کے حوالے سے؟ ضیاء بھائی، بہت شکریہ اس موقع کا. میں اس بارے میں بالکل میم سے ایگری کرتی ہوں. میم نے بہت بہترین پوائنٹس رکھے ہیں سامنے. اس پہ صرف ایڈ یہ کرنا چاہوں گی کہ بے شک یہاں پہ تعلیم کا فقدان یا تعلیم کی ایکسس کا رسائی کا فقدان ضرور ہے، اور اس وقت جو ضرورت ہے وہ تعلیم کے ساتھ ساتھ ہنر کی بھی ہے. اور ایک دور تھا
میرا خیال ہے کہ مجھ سے بہتر آپ اور میم عظمیٰ اس اگری کریں گے کہ جب اسکلس کے اوپر بہت زیادہ فوکس تھا، گرل گائیڈ ہوا کرتے تھے، بوائے اسکاؤٹس ہوا کرتے تھے، ہر اسکول میں گھرداری سکھائی جاتی تھی، زندگی گزارنے کے وہ طریقے سکھائے جاتے تھے کہ اگر کوئی جاب نہ بھی ملی، بالکل، کہ کوئی جاب نہ بھی ملی تو گھر رہ کے کچھ نہ کچھ ایسا کر لیں گے کہ کما لیں گے اپنے گھر رہتے ہوئے کسی ہنر سے. آج دور ٹیکنالوجی کا ہے، اور اب اگر ہم بات کریں کہ خواتین کو باہر نکلنا چاہیے، زیادہ آسانیاں پیدا ہو گئی. ایگزیکٹلی، کہ آج خواتین کو باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے. آج ان کو اگر اجازت نہیں ملتی، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ نہیں نکلنا چاہیے، میں خود بھی باہر ہی جاب کرتی ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آن لائن بھی کام کرتی ہوں، میں گھر پہ بھی کام کرتی ہوں، جس میں اور خود بھی ایزی ہو. بالکل، اگر کوئی اور گھر میں ایزی ہے تو گھر میں کام کرے. ضرور، یہ آپ کی سہولت کے لیے. مجھے لگتا ہے کہ گھرداری ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے اور ان پیڈ لیبر ہے، اور خواتین اس میں ہی ماشاءاللہ بہت زیادہ کام کر رہی ہیں. تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ جو ان کے اندر ایک ہنر ہے، جو ایک پیشن، ایک بچپن کا ایک شوق، کوئی ایسی ہابی، کوئی خصوصیت جو ان کے اندر ہو، اس کو اجاگر کرنے کے لیے اگر وہ گھر سے ہی اپنا کوئی کام شروع کریں، اپنے بزنسز کریں، آن لائن پڑھائیں، آن لائن اسٹچنگ کر کے کپڑے سیل کریں، اپنے کوکنگ کرتی ہیں تو کوکنگ چینلز بنا لیں اور لوگوں کو سکھائیں. بے شمار اس طرح کی خواتین آگے آ رہی ہیں. اور جب ہم معیار زندگی کی بات کرتے ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ معیار، جیسے میم نے بھی بات کی تھی کہ معیار کا تعین ہر انسان کی ایک وہ پرسنل لیول کا بھی ہے. جو ہم بات کرتے ہیں اس کی تو ایک میکرو لیول ہے، ایک مائکرو لیول ہے. میکرو تو وہی ہے تعلیم، پالیٹکس، جابس، اس سب میں ان کا ایڈیشن. لیکن مائکرو لیول وہ ہے جہاں پہ آپ دیکھتے ہو کہ آپ نے گھر کو صاف رکھنا سیکھا یا نہیں، آپ اپنے آپ کو کیری کیسے کرتے ہو، لباس کس طرح زیب تن کرتے ہو، آپ بات کرنے کا آپ کا سلیقہ کیسا ہے، آپ کے گھر والے آپ سے خوش ہیں یا نہیں، یہ بھی معیار زندگی میں آتا ہے. آپ کے گھر میں صحت کیسی ہے، آپ کے گھر میں بچوں کی تعلیم کے اوپر کتنا فوکس ہو رہا ہے، بے شک آپ کی اپنی ہوئی یا نہیں ہوئی. تو یہ ساری چیزیں بھی میٹر کرتی ہیں اور ان چیزوں پہ بہت زیادہ ٹریننگ دینے کی آج ضرورت ہے. جی امرین صاحبہ کیا فرمائیں گی؟ دنیا میں واحد ملک آئس لینڈ ہے کہ جہاں پہ سب سے زیادہ خواتین آزادی کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر رہی ہیں. کیا فرمائیں گے آج کے موضوع کے حوالے سے؟ اور آج ہم نے بالخصوص پاکستان کی جو خواتین ہیں ان کے معیار زندگی پر بات کرنی ہے. دیکھیں، آپ کی بات سب سے پہلے بہت شکریہ پروگرام میں بلانے کے لیے. آپ نے آزادی کی بات کی تو ہمارے ہاں پہ اس پاکستان میں ہم نے آزادی کا مطلب کچھ غلط لے لیا ہے. ہم آزادی کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم گھروں سے باہر نکل آئیں، جو اپنی مرضی سے کرنا چاہیں چلے جائیں، جہاں جا سکتے ہیں کر سکتے ہیں، اور جس چیز کو بہت زیادہ پروموٹ بھی کیا جا رہا ہے. ہمیں مذہب نے، ہمارے اسلام نے اگر آپ دیکھیں تو ہمارے حقوق بتائے ہیں، اور ہماری حقوق بھی بتائیں اور ہماری حدود بھی بتائیں کہ اس حدود میں رہتے ہوئے، جی اس حدود میں رہتے ہوئے حقوق اور حدود، جی دونوں کا استعمال ہم کیسے کر سکتے ہیں کہ جو اسلام نے ہمارے حقوق دیے اور جو معاشرہ ہمیں حقوق دے رہا ہے، ہماری سراؤنڈنگ میں ہماری سوسائٹی ہمیں کیا حقوق دے رہی ہے، اور ہماری حدود کیا ہے کہ ہم حد میں رہتے ہوئے اپنے حقوق کا کیسے استعمال کرتے ہیں. اب آزادی کی آپ نے بات کی ہے تو ہمارے یہاں پہ دیکھیں آزادی کچھ غلط مطلب میں بھی چلی گئی ہے، جس کا کچھ لوگ اس کو بہت زیادہ ایگزیکٹلی پروموٹ کرتے ہیں، کچھ اس کے اگینسٹ بھی ہیں کہ نہیں عورت کو اتنی آزادی نہیں ملنی چاہیے. آزادی کا مطلب ہے کہ عورت مینٹلی طور پہ اس کو پتہ ہو کہ اس کے حقوق کیا ہیں، جی ٹھیک ہے، اسے یہ پتہ ہو کہ اگر وہ باہر نکلے گی تو اس نے اس کا استعمال کیسے کرنا ہے. اب آپ اگر شہروں میں بات کریں تو یہاں پہ موسٹلی ورکنگ ویمن ہیں، پڑھی لکھی خواتین ہیں جن کو سم ہاؤ اپنے حقوق پتہ ہیں. لیکن جو خواتین گھر میں رہتی ہیں، جو گھر میں کچھ کرنا چاہتی ہیں لیکن گھر میں رہتے ہوئے بھی ان کو اپنے ذاتی حقوق نہیں پتہ کہ انہوں نے سروائیو کیسے کرنا ہے، مذہب نے ان کو کیا کیا حقوق دیے ہوئے، وہ اس کا استعمال کیسے کر سکتی ہیں. اب ہمارے یہاں پہ دیکھیں، اگر ہم شہروں کی زندگی کو دیکھیں تو یہاں پہ ایجوکیشن کے اوپر بہت زیادہ کام ہو رہا ہے، آئی ٹی کے اوپر کام ہو رہا ہے، لیکن جو ایک چیز مسنگ ہے وہ ہماری ویل بینگ کے اوپر ہو رہا ہے. صحیح، ٹھیک ہے. خواتین کہیں نہ کہیں اسٹریسڈ ہیں، پریشرائزڈ ہیں، سوسائٹی کا پریشر ہے، مذہب کا پریشر ہے، فیملی کا کہیں نہ کہیں پریشر آ رہا ہے. اس پریشر میں رہتے ہوئے ان کو سم ٹائم وہ بالکل ان کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ چیزوں کو مینیج کیسے کریں. صحیح، ٹھیک ہے. سو ہمیں یہ چیز سب سے پہلے ایک تو جو چیز ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ بینگ اے ویمن ہمیں سب سے پہلے اپنی ہیلتھ اور پھر ویل بینگ کے اوپر کام کرنا. جان ہے تو جہان ہے. جی اگر ہم بہت سی ایز اے ویمن ہم اپنی چیزوں کو بالکل اگنور کر دیتے ہیں، ہمارے سمٹمز ہوتے ہیں، ایسے بہت سے سائن ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ویک ہیں. اسی طرح سے ویل بینگ، ہم کس طرح اسٹریس کو مینیج کرتے ہیں، ہم کس طرح اپنی انگزائٹی کو مینیج کریں، کیونکہ پریشر ہے. ان دو کو اگر استعمال کرنا خواتین کو آتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ بہت سی جگہوں پہ کر سکتی ہیں.
سو یہ دو پہلے، سب سے پہلے اگر ہم عورت کے معیار کی بات کرتے ہیں کہ ہم کس طرح اس کو معیار کو مینٹین رکھ سکتے ہیں، تو سب سے پہلے اگر میں کہوں کہ اپنے اوپر، اپنی پرسنالٹی کے اوپر کام کرنا شروع کریں. اپنی صحت اچھی ہوگی تو معاشرہ، گھر، بچے سب کو لک آفٹر اچھے انداز میں کر سکتی ہے. بالکل. آج ہمارا موضوع بہت اہم ہے، اور موضوع ہے پاکستان میں خواتین کا جو معیار زندگی ہے وہ کس لیول کا ہے، ان کو کن مسائل کا سامنا ہے. ہمیشہ مسائل زیادہ نظر آتے ہیں، خوبیاں نظر نہیں آتی، لیکن ہمارا جو ملک ہے، اس ملک کے اندر ایک وزیر اعظم بھی عورت تھی، اس ملک کی قومی اسمبلی کی جو سپیکر تھی وہ بھی ایک خاتون تھی. اس ملک کے اندر بیسیوں ماشاءاللہ ہماری جو مائیں، بہنیں، بیٹیاں ہیں وہ قومی اسمبلی کا حصہ ہیں، سینٹ کا حصہ ہیں، صوبائی اسمبلیوں کا حصہ ہیں، اور اسی طرح ہر شعبہ ہے زندگی کے اندر خواتین کی نمائندگی موجود ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں جس تیزی کے ساتھ خواتین کی آبادی بڑھ رہی ہے، اسی تیزی کے ساتھ ان کو ایسے مواقع بھی دینے چاہیے تاکہ یہ پوری دل جمی کے ساتھ اور آزادانہ ماحول کے اندر کام کرے. آزادانہ ماحول سے معاذ اللہ وہ نہیں ہے جو آپ سمجھتے ہوں گے. آزادانہ ماحول سے یہ ہے کہ اس کو یہ پتہ ہو کہ اللہ نے اس کو کیا دیا ہے، معاشرے نے کیا دیا ہے، آئین نے کیا دیا ہے. اور 25A جو آرٹیکل ہے پاکستان کا، اس میں تو خواتین کو اور مردوں کو، بچوں کو، سب کو یہ حق قانون نے دیا ہے کہ 5 سال سے لے کے 16 سال کی عمر تک ان کو فری ایجوکیشن دینا یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. تو اب تو بڑی سہولتیں ہیں، خواتین کام بھی کر سکتی ہیں، گھر بیٹھ کے بڑے اچھے لیول پہ کام کر سکتی ہیں. تو عظمیٰ کمال صاحبہ کیا کہیں گی؟ کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ خواتین کا جو حق ہے وہ یہ بھی حق ہے کہ خواتین کو ایک وقت میں 3 طلاقیں نہ دی جائیں، اور اس 3 طلاقیں دینے کے معاملے کی وجہ سے بھی خواتین کا جو معیار زندگی ہے وہ ڈاؤن ہوتا ہے، اور اس حوالے سے قانون سازی بھی ہونی چاہیے. میں آپ سے سوال کروں کہ جو ہم ایک تو ہیں ہمارے شہر کی خواتین، اور پاکستان کی زیادہ جو آبادی ہے وہ دیہاتوں کے اندر رہتی ہے، اور آپ دیکھیے کہ ایسی خواتین ہمارے معاشرے میں موجود ہیں، دیہاتوں کی میں بات کر رہا ہوں، میٹرک کے بعد ان کو جو FA کرنے کی یا باقی CS کرنے کی یا BS وغیرہ کرنے کی پرمیشن نہیں ہوتی. کیا فرمائیں گی آپ؟ جی میں آپ کی اجازت سے ایک تو میں 1-2 لائنیں ایڈ کرنا چاہوں گی جو امبرین نے بات کی، اور میں پھر آپ کے سوال کے جواب کی طرف آتی ہوں. جی انہوں نے بہت اچھی بات کی کہ معیار زندگی میں آپ کی مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ بہت کنٹریبیوٹ کر رہی ہوتی ہے، اور ہماری فزیکل ہیلتھ تو خاص طور پہ ہماری مینٹل ہیلتھ کی وجہ سے یہ اچھی ہوتی ہے، بری ہوتی ہے. اور فیمیلز جو ورکنگ ہیں ان پہ اتنے ملٹیپل سٹریس ہوتے ہیں، اور وہ ان سٹریسز سے نمٹنے میں اور ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے میں، کیونکہ سم ہاؤ ان کو سپر ہیومن سمجھا جا رہا ہوتا ہے کہ یہ سارا کچھ بہت پرفیکٹ کریں گی، اور وہ اس پرفیکشن کے چکر میں جو چیز سب سے جس پہ وہ کمپرومائز کرتی ہیں، اور انکلوڈنگ مائی سیلف ایز ویل، شاید میرے گھر والے بھی دیکھ رہے ہوں گے اور وہ کہیں گے کہ پروگرام میں تو یہ کہہ رہی تھی کہ میرا جو سب سے لیسٹ امپورٹنس ہوتی ہے وہ اپنے ریسٹ پہ اور اس پہ ہوتی ہے، کیونکہ مجھے ساری چیزیں کرتے کرتے جو آخر میں بچتا ہے وہ میرے آرام کا یا میری باقی چیزوں کا ٹائم ہوتا ہے جو جس پہ مجھے کٹ کرنا پڑتا ہے. تو ہم جب ایئر ٹریول بھی کرتے ہیں اس میں احتیاطی تدابیر میں سب سے پہلے یہ بتایا جاتا ہے کہ جی آپ دوسرے کو ماسک لگانے سے پہلے اپنا ماسک لگائیں. سو اگر ہم نے گھر کو چلانا ہے، بچوں کو، فیملی کو، آپ زندہ رہیں گے تو اگلا بچے گا. ایگزیکٹلی. تو اس کے لیے امپورٹنٹ ہے انکلوڈنگ مائی سیلف، اور میں اپنی تمام دیکھنے والی خواتین کو بھی یہ ریکویسٹ کروں گی کہ وہ اپنی ہیلتھ کے بارے میں، اپنے آرام کے بارے میں، خصوصاً اگر وہ ورکنگ ہیں تو تھوڑا سا کمپرومائز کسی اور چیز پہ کر لیں، پرفیکشنسٹ نہ بنیں، اور جو ہے وہ اپنے آپ کو ٹائم دیں اور اپنی مینٹل فزیکل ہیلتھ کا خیال کریں. دوسرا آپ کا سوال تھا خواتین جو کہ ہمارے رورل میں، دیہی ایریا میں رہتی. جی وہاں مجھے سب سے مسئلہ زیادہ لگتا ہے ایکسیس ٹو ایجوکیشن، جس کا بات آپ نے بھی کی کہ وہاں پہ خاص جو ہے تعلیم میٹرک ہے یا مڈل کر لیا تو اس کے بعد شادیاں کر دیں یا آگے پڑھنے کو
اہم سمجھا ہی نہ گیا. عظمیٰ صاحبہ پاکستان میں صرف 7% ایسی خواتین جن کو جائیداد میں حق ملتا ہے. جی جی بالکل بالکل ایسے. باقی 93% جو خواتین ہیں جس حق کو قرآن نے ہمیں کہا ہے وہ حق نہیں خواتین کو دیا جا رہا. بالکل آپ نے بجا فرمایا. اور اس میں دیہی اور رورل اور اربن والا کوئی چکر نہیں ہے. بہت سے لوگ شہروں میں رہ کے بھی اس چیز کو فیور نہیں کرتے, سپورٹ نہیں کرتے کہ وہ اپنی بہن بیٹیوں کو حصہ دیں. اچھا, جو تعلیم کی کمی ہے اس میں اب دیکھیں کہ یہ معیار کا تعین اگر ایک گاؤں میں رہنے والے باپ نے کیا ہوا ہے کہ میری بیٹی کو پڑھے لکھے نہیں ہونا چاہیے, تو وہاں پہ مائنڈ سیٹ ہمیں فیملی کا بھی چینج کرنے کی ضرورت ہے, ان مردوں کا بھی مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی ضرورت ہے جو اس عورت کے رشتہ دار ہیں یا اس کے کفیل ہیں یا اس کے پالنے والے ہیں یا اس کے رکھنے والے ہیں. تو وہاں پہ ایک جنرل اویئرنیس کی ضرورت ہے کہ بیٹیوں کو پڑھایا جائے. بہو جو ہے وہ پڑھی لکھی چاہیے, اور اپنی بیٹی کو نہیں پڑھانا. ہاں جی, ڈبل سٹینڈرڈز ہیں. دوسرا وہاں پہ ایک جو لیس انکم ہے وہ بھی ایک وجہ بنتی ہے کہ چونکہ بیٹی کو وہ پہلے ہی ایک بوجھ کی طرح ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ضروری نہیں سمجھتے کہ اس کی تعلیم کے اوپر پیسے خرچ کیے جائیں. سو اگر ہم اس طرح کے کوئی اسکالرشپ پروگرامز یا کوئی ویمن کی انیبلمنٹ کے حوالے سے کوئی پروگرام شہروں سے تھوڑا سا ہٹ کے رخ ہم دیہی علاقوں کی طرف بھی کریں. یہ بڑی اچھی آپ نے بات ریز کی کہ ہم سارا زور ہم نے شہروں میں کیا ہوا ہے, کیونکہ شہروں میں ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ ہائی لائٹ جلدی ہو جاتا ہے, وہ لوگوں کو نظر جلدی آنا شروع ہو جاتا ہے. میرے پیرنٹس کا تعلق تھا سیالکوٹ سے, یعنی ہمارے ننیال ددیال سیالکوٹ سے تھا. تو میں بچپن سے یہ دیکھتی تھی کہ ہماری فیمیل کزنز جو ہیں وہ پڑھنے میں بہت اچھی تھی, اور لڑکے جو تھے وہ کزنز ہمارے وہ پڑھنا اتنا پسند نہیں کرتے تھے. تو یہ ایک رجحان خواتین میں ابھی بھی, ہم ہماری بیٹیاں زیادہ سیریس ہوتی ہیں پڑھائی میں بیٹوں کی نسبت, لیکن ہم ریسورسز زیادہ ڈپلوائے کرتے ہیں میل سائڈ پہ, بیٹے پہ, بھائی پہ, ان بچیوں پہ نہیں کرتے. تو وہاں پہ ہمیں یہ اویئرنیس بھی کریٹ کرنی ہے, پلس فائنینشلی سپورٹ بھی کرنا ہے. کہ ہم یہ جو دیگر پروگرام چلاتے ہیں کہ جی اتنے پیسے آ کے لے جائیں, یہ پیسے ان کی تعلیم پہ, ان کو ہنر دے, تعلیم دے. اور یہاں نمرہ نے بڑی اچھی بات کی کہ اب تو سہولت ہے کہ ہم گھروں سے بیٹھ کے کام کرتے ہیں. یہ نمرہ کیا کہیں گی خواتین, دیکھیے جو ہماری دیہات کی خواتین ہیں وہ تو بھینسوں کو چارہ ڈالتی ہیں, کھیتوں میں کام کرتی ہیں, جو اینٹ والا بٹا ہے وہاں کام کرتی ہیں, اور مردوں کے ساتھ وہ صبح ساتھ ہی نکلتی ہیں. اور دوسرا پہلو بھی دیکھیں تو اب دیہات کے اندر بھی ماشاءاللہ بہت بڑی تعداد میں ہماری جو بیٹیاں ہیں وہ ایجوکیشن لے رہی. میں پچھلے دنوں ایک یونیورسٹی میں گیا, ایک مقامی جو ضلع ہے دیہات کا, تو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ 80 لڑکیاں ہیں کلاس کے اندر, اور جو لڑکے ہیں 12-13. تو میں نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ, تو انہوں نے کہا کہ جی ایک تو لڑکے پڑھتے نہیں ہیں, دوسرا یہ ہے کہ وہ والدین کہتے ہیں کہ جی ان کو آپ باہر بھیجیں. تو بچیاں پڑھ رہی ہیں. کیا فرمائیں, جو ہم نے آپ اس سیگمنٹ میں بات کرنی ہے, جو دیہات کی خواتین ہیں وہ آپ لوگوں کا ایسے رابطہ کر سکتی ہیں, وہ کیسے اپنی زندگی کو بہتر کر سکتی ہیں, کیا فرمائیں گے آپ؟ شکریہ ضیاء بھائی. دیہات کی خواتین مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم سے زیادہ قابل ہیں, کیونکہ ہم نے شہروں میں صحت کے اعتبار سے. کس کے؟ میں نے کہا صحت کے اعتبار زیادہ قابل. بالکل, صحت کے اعتبار سے بھی, اور اس کے علاوہ میں جو ہنر ہے ہم ابھی وہ بہت سارے لیک کرتے ہیں. ہمیں کوئی کہہ دے بھائی کھیتوں میں ہل چلانا ہے, یا کل کو کہتے ہیں نا پٹھے چکنے جا رہی ہیں, وہ ایسے بات کرتی ہیں, تو ہمیں نہیں پتا وہ کس طرح سے کرنا ہے, ہمارے پاس وہ سکلز نہیں ہیں. ان کو جانوروں کو بھی سنبھالنا آتا ہے, انہیں گھر بھی سنبھالنا آتا ہے, انہیں گندم کا پتہ, آپ کو روٹی کا پتہ. ایگزیکٹلی. ہمیں وہ والا حصہ ہے آپ کی نیشن کا, آپ کی قوم کا, جو کہ اکانومی کو اصل میں بوسٹ دے رہی ہیں. آپ کی جتنی کیش کراپ ہے وہ ان خواتین کی وجہ سے ہی آ رہی ہے, تو ان کا بڑا حصہ ہے ہماری اکانومی کو بوسٹ کرنے میں. لیکن اب بات کرتے ہیں اگر کہ ان کے لیے مواقع کتنے ہیں, تو مواقع ان کے لیے کم ہیں, اور اس کے بہت ساری وجوہات ہیں. ایک تو جیسے میم عظمیٰ نے, میم رین نے, دونوں نے یہ بہت خوبصورت بات کی ہے کہ فیملیز کا سپورٹیو ہونا بہت ضروری ہے. اور میں دیکھ رہی ہوں کہ کئی بھائی والد مطلب کوشش کر رہے ہیں, ہسبینڈس کوشش کر رہے ہیں کہ میرے جو گھر کی خواتین ہیں وہ پڑھیں, وہ آگے بڑھیں. لیکن مسئلہ یہ بھی ہے کہ کئی دفعہ آپ دیکھیں کہ سکولز موجود نہیں ہیں, کالجز موجود نہیں ہیں, بچیوں کو شہر آنا پڑتا ہے گاؤں چھوڑ کے, وہ ان کے لیے ممکن نہیں ہے. اس طرح سے شہروں کی آبادی کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے جو چھوٹے شہر ہیں, جو قصبے ہیں, وہاں
وہ سہولیات نہیں ہے جو بڑے شہروں کے اندر. اور ہر کسی کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر سے اسپیشلی اپنی بیٹیوں کو بہنوں کو دوسرے شہر بھیجے صرف پڑھنے کے لیے, تو پھر وہاں پہ وہ بچیاں جو ہیں وہ تعلیم سے محروم رہ جاتی ہیں. اور اس کے لیے حکومت کو کوئی نہ کوئی انیشیٹو اس طرح کے لینے چاہیے, جس میں جیسے آن لائن ایجوکیشن آ رہی ہے, بہت سارے آن لائن ایجوکیشن کے پلیٹ فارمز ہیں جو کہ آپ کو پوری ڈگری آن لائن دے رہے ہیں کہ بچیاں گھر رہ کے پڑھ لیں. میں پھر وہی بات کروں گی جیسے ابھی امرین میم نے بات کی تھی کہ آپ کی مینٹل ہیلتھ زیادہ امپورٹنٹ ہے, بجائے اس کی کہ آپ کو اسٹریس ہو کہ میں رہوں گی کہاں, اگلا کرایہ کہاں سے آئے گا ہاسٹل کا, یا میں اپنے گھر والوں پہ بوجھ بنی ہوئی ہوں, اوہو پتہ نہیں میں تو کتنی دوسرے شہر میں آ گئی ہوں, زندگی کیسے گزاروں گی. تو وہ ساری چیزیں ان کو ان کے گھر تک فراہم کی جائیں, اور یہ اتنا مشکل نہیں ہے آج کے دور میں. جی امرین صاحبہ کیا کہیں گی آپ, خواتین جو دیہات کی ہیں وہ ان کے اندر آپ کیا خوبصورتی دیکھتی ہیں, کیا ان کے اندر پاور دیکھتی ہیں, کیا ان کے اندر آپ کمزوریاں دیکھتی ہیں؟ دیکھیں جیسے بھی نمرہ نے کہا کہ ماشاءاللہ جو دیہاتی خواتین ہیں وہ اسٹرانگ ہوتی ہیں, اور اگر آپ دیکھیں تو جتنا ہارڈ ورکنگ وہ ہیں کوئی بھی نہیں ہوتا. وہ صبح سے سٹارٹ ہوتی ہیں کام پہ, کھیت پہ بھی جا رہی ہیں, گھر بھی سنبھال رہی ہیں, بچے بھی سنبھال رہے ہیں. لیکن جہاں تک ہم ایجوکیشن کی بات کریں تو آپ کو بھی بات سمجھ آتی ہے کہ وہاں پہ ایجوکیشن کو پروموٹ کون نہیں کرتا, وہاں پہ پروموٹ کیا نہیں جاتا. ایون وہاں پہ اب لوگوں کو اویئرنیس آتی جا رہی ہے کہ ہم نے اپنی بچیوں کو پڑھانا ہے, اب ہم نے اپنے بچوں کو پڑھانا ہے, ایون وہاں پہ سکولز بھی ہیں. لیکن ایک جو آپ کو وہ سسٹم وہاں پہ پتہ ہے کہ جو لوگ وہاں پہ کنٹرول کرتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ اگر یہ ہم سے آگے زیادہ پڑھ گئے تو یہ ہمارے آگے کھڑے ہو جائیں گے. ایک چودراہٹ چل رہی ہے, ایک وڈیرا سسٹم چل رہا ہے ہر جگہ. اور یہ تبدیلی آئی ہے جتنے بڑے شہروں کی سراؤنڈنگ میں چھوٹے جو اضلاع ہیں وہاں تبدیلی آئی ہے. تبدیلی آئی کیونکہ وہ دور شہروں دراز سے جیسے قریب ہمارا ہیں. بلوچستان ہے, خیبر پختونخوا ہے, ہم جنوبی پنجاب کی بات کریں یا انٹیریئر سندھ کی بات کریں, گلگت بلتستان کی بات کریں, آزاد کشمیر کے جو دور دراز کے علاقے ہیں وہاں زیادہ مسائل ہیں. لیکن میں نے دیکھا کہ بہت سے علاقوں میں اویئرنیس آتی جا رہی ہے, جو شہروں سے زیادہ قریب ہیں, جو قصبے قریب ہیں, ان کو وہاں پہ اویئرنیس آ رہی ہے کہ ہم نے اپنے سکولز بنانے اور بچوں کو پروموٹ کرنا ہے وہاں پہ پڑھانے کے لیے. لیکن دور دراز میں چلے جائیں تو وہاں پہ دیکھیں جو نظام ہے وہ نظام ایسا بنا دیا گیا ہے کہ ان لوگوں کو ہم نے چھوٹے لیول پہ رکھنا ہے, ہم نے ان کو آگے آنے نہیں دینا. اگر ان کے بچے پڑھ لکھ گئے تو یہ ہمارے ہی آگے کھڑے ہو جائیں گے. بچیوں کے سکول کام میں ہے, اگر سکول ہے تو وہاں ٹیچر نہیں, دیکھیں وہاں پہ جانے ہی نہیں دیا جاتا. اگر جانے دیا جاتا ہے تو بچوں کو بیٹیوں کو اسپیشلی پڑھانے نہیں دیا جاتا کہ اگر ہماری بچی پڑھ گئی تو یہ تو کل کو گھر کا کام نہیں کرے گی, سب سے پہلے جائیداد ہی حصہ مانگے گی, انہیں خوف ہوتا ہے, اس کو اپنے حقوق پتہ چل جائیں گے نا. تو وہ ان کو اس اندھیرے میں رکھنا چاہتے ہیں جو عرصے سے نظام چل رہا ہے. لیکن سم ہاؤ ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ تھوڑا سسٹم اب چینج ہو رہا ہے, بچیاں پڑھنا چاہتی ہیں, وہ شہروں میں آ کے ایون ہم نے دیکھا ہے ہاسٹلس میں. میرے بہت سی بچیوں کے ساتھ میں ملی ہوں جن سے میرا انٹریکشن رہا کہ وہ بڑے قصبوں سے آئی ہیں, دور دراز علاقوں سے آئی ہیں, جو یہاں پہ ہاسٹلس پہ رہتی ہیں, جو یونیورسٹیز کے ہاسٹلس میں رہ رہی ہیں اور جو پڑھ رہی ہیں, اور وہی آگے CSS کر رہی ہیں, آگے کی طرف جا رہی ہیں. ایک چیز میں یہ کہوں گی کہ ہمیں ایک بہت اچھے لیول پہ وہاں پہ اویئرنیس سیشنز دینے کی ضرورت ہے, اور اس سے زیادہ وہاں پہ مردوں کو اس اویئرنیس کی ضرورت ہے کہ اگر آپ کی پڑھی لکھی بیوی ہے, آپ کی پڑھی لکھی بچی ہے, تو وہ آپ کے گھر کا نظام زیادہ بہتر طریقے سے چلا سکتی ہے, بجائے اس کے کہ ایک وہ ماں جس کو پتہ ہی نہیں کہ میں نے اپنے بچے کی پرورش کیسے کرنی ہے, اس کے لیے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. تو چاہے دیہات میں رہتی ہوں, چاہے عورت آگے نوکری کرے نہ کرے, یہ چاہے شہر میں رہے چاہے دیہات میں رہے, ایجوکیشن چاہے میٹرک تک پڑھائیں چاہے 8ویں جماعت تک پڑھائیں, لیکن ایک ان کو اویئرنیس دینا کہ آپ کی پڑھائی, آپ کی بچی کی پڑھائی کس طرح اس کے آگے کام آ سکتی ہے. عورت کی جو پڑھائی ہے, جو عورت کی سٹڈی ہے, اس کی نہیں ہے, وہ باپ کی بھی سٹڈی ہے, ماں باپ کی بھی ہے, آگے اولاد کی بھی ہے, اور نسلوں کی سٹڈی ہے. پروگرام کا سلسلہ جاری ہے, ملتے ہیں. آج ہمارا موضوع بہت اہم تھا اور اب ہم پروگرام کے آخری حصے میں شامل ہو چکے ہیں, داخل بھی کہہ سکتے ہیں, اور کلوزنگ بھی ہم نے کرنی ہے. موضوع آج ہمارا تھا اور ابھی بھی چل رہا ہے کہ پاکستان میں خواتین کا جو معیار زندگی ہے یہ کیسا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ خواتین کے بینک اکاؤنٹ بھی کم ہیں, ان کے سکول بھی اس طرح کے نہیں ہیں, یونیورسٹی اس طرح لیول کی نہیں ہے, وہاں پہ بھی ان کے لیے مسائل ہیں. اور ایک اور اہم مسئلہ ہے جس پہ میرا ذاتی تجربہ ہے, میری ذاتی معلومات ہے اور کنفرم معلومات ہے کہ جتنے بھی ہمارے ملک کے اندر مدارس کے بورڈ ہیں, ان بورڈز کے اندر جو خواتین کے مدارس ہیں ان کی تعداد زیادہ ہے, اور پھر وہ جو لڑکے مدارس میں پڑھتے ہیں درس نظامی میں, اس سے کئی گنا زیادہ, یعنی کہ لڑکوں سے زیادہ تعداد
خواتین کے مدارس کی ہے. یہ میں تنزیل المدارس کی بھی بات کر رہا ہوں, وفاق المدارس کی بھی بات کر رہا ہوں, جتنے بھی ہمارے بورڈ بنے ہوئے ہیں ان میں خواتین کی بہت بڑی تعداد ہے. تو کیا فرمائیں گی عظمہ صاحبہ کہ اگر خواتین بالخصوص آپ سے رابطہ کرنا چاہیں, جب آپ کو وہ خواتین دیکھیں گی گھروں میں بیٹھ کے, تو ان کے اندر بھی ایک چارم پیدا ہوتا ہے, ان کے اندر ایک لگن, تڑپ, ذوق, شوق ہوتا ہے کہ کاش میں بھی یہاں بیٹھ کے لوگوں کو گائیڈ کروں, کیونکہ ہم نے تو یہاں سے چلے جانا ہے. اب ہم بھی اصل میں یہ جو پروگرام کر رہے ہیں یہ افراد سازی کر رہے ہیں, نئی نسل تیار کر رہے ہیں. کیا فرمائیں گے آپ؟ ہاں جی, میں آلریڈی بھی ویسے یوتھ امپاورمنٹ پہ بھی کام کر رہی ہوں. ویمن تو چونکہ میں خود عورت ہوں اس لیے میں خواتین کی فلاح بہبود اور ان کے لیے کچھ بھی کر سکوں میں ہمیشہ کرتی بھی رہتی ہوں اور مزید کرنا چاہتی ہوں. اس میں بہت بڑی ایک آسانی ہمیں ہو گئی ہے سوشل میڈیا کی, بالکل, اور الحمدللہ میری کافی اسٹرانگ ڈیجیٹل پریزنس ہے. کس نام سے آپ کی ویب سائٹ ہے یا آپ کا فیس بک یا بیسیکلی انسٹاگرام؟ فیس بک پہ آپ مجھ سے کنیکٹ کر سکتے ہیں, عظمیٰ کمال. آپ ٹائپ کریں UZMAKMAL تو عظمیٰ کمال میری تصویر سے آپ کو پتہ چل جائے گا. اس کے علاوہ میں لنکڈ ان پہ بھی. کتنے فیک آپ کا آئی ڈی بنائے لوگوں نے؟ نہیں الحمدللہ ابھی تک میرا فیک کوئی نہیں بنا, شکر ہے, بنے گا تو بتا دینا بھی ضروری تھا کہ جب عظمیٰ کمال ہوں گی تو آپ ہوں گے. ہاں جی, تو وہاں سے آپ میسنجر پہ مجھ سے ابھی بھی بہت سے لوگ کانٹیکٹ اسی طرح سے کرتے ہیں. آپ کا یوٹیوب چینل بھی ہے؟ جی میرا یوٹیوب چینل بھی ہے, وہ بھی عظمیٰ کمال کے نام سے. تو کسی بھی جگہ سے آپ مجھے ڈائریکٹ میسج کر کے اپنا نمبر شیئر کریں تو میں اپنی کنوینئنس پہ آپ سے ضرور رابطہ کروں گی. میں ابھی ویمن ریسورس اینڈ انکیوبیشن کی مینٹور بھی ہوں, وہاں پہ بھی وہی خواتین آتی ہیں. میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. نمرہ, اگر آپ سے خواتین رابطہ کرنا چاہیں تو کیسے آپ سے رابطہ کیا جا سکتا ہے؟ آپ کے یوٹیوب چینل پہ, فیس بک پہ, انسٹاگرام پہ؟ ضیاء بھائی تھینک یو. پہلے تو یہ کہ آپ کا انیشیٹو بہت اچھا ہے, اور اسپیشلی میں یہ پہلی دفعہ دیکھ رہی ہوں کسی پروگرام میں آپ اس طرح سے انکریج کر رہے ہیں کہ جو لوگ آئے ہیں, جو مینٹورس اگر آئے ہیں تو ان سے لوگ کنیکٹ کر سکیں. تو آپ کا یہ ایک طرح سے صدقہ جاری ہے ماشاء اللہ. مجھ سے کنیکٹ کرنے کے لیے میں لنکڈ ان, انسٹاگرام, فیس بک اور یوٹیوب چاروں پہ نمرہ ناصر کے ہی نام سے ہوں. اور نمرہ ناصر میں جو ناصر ہے اس کی اسپیلنگ ہے NASYR, تو وہ یونیک اسپیلنگ ہے, اس سے آپ ڈھونڈ لیں گے. اور میں سافٹ اسکلس کی ٹریننگس بھی دیتی ہوں. یہ ویریفائڈ آپ کے اکاؤنٹ تھا یا آپ؟ ویریفائڈ نہیں ہے لیکن اوتھینٹک ہے, اور آپ کو دیکھ کے اندازہ ہو جائے گا کہ میں ہی ہوں. کتنے فیک اکاؤنٹ آپ کے نام سے بنے ہوئے ہیں؟ جب بھائی شروع میں کچھ بنے تھے, رپورٹ کیے تھے, لیکن مجھے لگتا ہے کسی نے شرارت کے طور پہ کیا تھا. تو یوٹیوب چینل بھی ہے آپ کا؟ جی اسی نام سے. نام دوبارہ بتا دیجیے گا اسپیلنگ. نمرہ ناصر, NAMRA NASYR. امرین صاحبہ آپ بھی ذرا بتا دیجیے. جی میں امرین اسری کے نام سے ہی ہوں, اور آج کل جو دیہات میں سب سے زیادہ ایزی ایکسیس ہے وہ فیس بک یا انسٹا ہے. تو فیس بک پہ میں امرین اسری کے نام سے ہوں, جہاں پہ میرا کام ڈسپلے ہے. اگر کوئی بھی کبھی کانٹیکٹ کرنا چاہے, اسپیشلی ویمن, کہ اگر کسی بھی قسم کی ان کو کوئی اویئرنیس چاہیے, کوئی ان کو مدد چاہیے, کوئی ہیلپ چاہیے, کوئی گائیڈنس چاہیے, تو میں وہاں پہ اویلیبل ہوں. ویسے لنکڈ ان پہ بھی ہوتی ہوں جہاں پہ میں زیادہ تر اپنا کام شیئر کر رہی ہوتی ہوں, اور ایزی اپروچیبل ہے, سب کے لیے ایزی ہے. تو یوٹیوب چینل نہیں ہے لیکن یوٹیوب پہ میرے سیشن ضرور ہوتے ہیں, اگر کبھی آپ نام ٹائپ کریں گے تو آپ کو مل جائیں گے وہاں پر. یس بس کیا فرمائیں گے آپ کہ ہمارے معاشرے میں نفسیاتی مسائل بہت زیادہ ہیں, اور میں تو اکثر کہتا ہوں کہ خواتین بالخصوص اور لڑکوں کو بھی تھوڑا سا ہم ایڈ کر لیتے ہیں کہ آپ اپنی باڈی میں, اپنے ذہنوں میں لچک رکھا کریں, کسی ایک کو نہ سمجھیں کہ یہی میری زندگی ہے, کیونکہ خواتین ایسی بیچاری نازک حیثیت کی مالک ہیں کہ جس کی بن جاتی ہیں پھر اسی کی بنی رہتی ہیں. میں نے طلاق نہیں لینی, لے لی تو میں نے شادی کہیں اور نہیں کروانی, شادی میں نے اسی سے کروانی ہے, مر جاؤں گی. تو میں اس لیے یہ کہتا ہوں کہ ہمارے بچوں کو, ہماری نسل کو اپنی باڈی میں, اپنے ذہن میں لچک پیدا رکھنی چاہیے, اور اللہ کے فیصلوں کو ماننا چاہیے. کسی وقت کوئی بھی آپ کا نیا رخ آپ کی زندگی میں آ سکتا ہے. اس پہ کیا گائیڈ کریں گے آپ؟ دیکھیں جی, آپ نے بڑا اچھا ایک پوائنٹ اٹھایا ہے کہ اب ظاہری بات ہے ہمارے بچے ہیں ہمارے ارد گرد, اور وہ ایجوکیشن بھی حاصل کر رہے ہیں, یونیورسٹیز میں بھی جا رہے ہیں, اور وہ انٹریکشن جو بچے بچیوں میں ہوتی ہے وہ اب بہت کامن ہو گئی ہے. یعنی جب ہم چھوٹے تھے تو آل گرلز اسکول ہوا کرتے تھے, آل بوائز اسکول, کوئی ایجوکیشن اتنی نہیں تھی, آل دو تھی. اب یہ ہے کہ آپ کے جو ہے وہ ابھی بھی آل اسکول, آل بوائز اسکول بھی ہیں, گرلز اسکول بھی ہیں, لیکن کوئی ایجوکیشن بھی, خاص طور پہ یونیورسٹی لیول کے اوپر
تو بچوں کی بہت زیادہ انٹریکشنز ہیں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہمارے بچے آج کل کے جو ہیں وہ کافی سمجھدار ہیں اور وہ اس طرح سے بہت کوئی جذباتی نہیں ہوتے چیزوں کو لے کے. شاید ان کا ایکسپوئر زیادہ ہے میرے یا پاس سارے کے جذباتی آتے ہیں. ہاں چلے میں بھی کچھ ایڈ کرنا چاہوں گی میم کے بعد. جی بالکل آپ بھی. ہاں جی, تو اس میں یہ ہے کہ گھر سے بچوں کو بھی آپ یہی بتائیں کہ بیٹا واٹ از رائٹ واٹ از رانگ, کیا فیصلے ہیں, کیا سٹیج پہ ان کو وہ فیصلہ لینا ہے. کیونکہ اگر انہوں نے صحیح فیصلہ بھی غلط ٹائم پہ لے لیا, ریز کیا کہ 50% آبادی ہے خواتین, جی ایسا جو ہمارا موضوع بھی ہے. جی بالکل بالکل. تو بچوں کو بھی آپ اویئرنیس دیں, بیٹے کو بیٹی کو, کہ انٹریکشنس کو کس حد تک رکھنا ہے, کس چیز کو سیریس لینا ہے اور کس ٹائم پہ سیریس لینا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے رائٹ دیا ہوا ہے بچوں کو بچیوں کو کہ وہ اپنی مرضی کر سکتے ہیں. تو یہ مرضی کس طرح سے وہ کر سکتے ہیں یہ سمجھانا ضروری ہے. اسلام نے تو حق دیا اس لڑکی کو, اس عورت کو حق دیا ہے. اب یہ حق تو نجائز لینا ہے نا کہ جی میں نے شادی کہیں کرنی اور ہے ہی نہیں, میں نے طلاق نہیں لینی, لوں گی تو مر جاؤں گی, کسی اور کے ساتھ میں رہ نہیں سکتی. میں ان چیزوں سے نکالنا چاہتا ہوں کہ قدرت کا نظام ہے. انسان کی زندگی میں کئی فیز آتے ہیں اور میں تو بیٹا یہ کہتا ہوں کہ زندگی فٹ بال کی مانند ہے. کبھی آپ نے ادھر ہونا ہے, کبھی آپ نے ادھر ہونا ہے, کبھی آپ نے رونا ہے, کبھی آپ نے ہنسنا ہے. جی یہ وہی ویک پرسنالٹی خواتین ہیں جن کو کانفیڈنس نہیں دیا گیا, جن کو گھر سے یہ سپورٹ نہیں دی گئی. یہ جو باتیں ہیں اپنا نمرا صاحب کیا فرمائیں گی کہ یہ جو باتیں ہمیں اصل میں اپنی اولاد کو بتانی چاہیے, گائیڈ کرنی چاہیے کہ ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ جو گھر کی ماں اور باپ کی ایجوکیشن ہے وہ بہت ضروری ہے. بالکل ضیاء بھائی, بہت بہت خوبصورت ٹاپک آپ نے چھیڑ دیا ہے. مجھے لگتا ہے دکھتی رگ والی بات ہے یہ, کیونکہ میں بہت ساری ایسی خواتین کو اپنے ارد گرد دیکھ رہی ہوں جو سفر کر رہی ہیں, اردو والا اور انگلش والا دونوں, اور وہ اس سے چھوڑنا نہیں چاہتی. کیوں؟ کیونکہ وہ یہ کہتی ہیں ان کی سیلف اسٹیم نہیں بنی ہوئی. جی جیسے ابھی امرین میم نے ایک بات کی تھی کہ جو مینٹل ہیلتھ والی بات ہے نا, اس میں آپ کی سیلف اسٹیم اور پرسنالٹی فارمیشن بہت ضروری ہے, اور وہ فارمیٹیو ایئرز ہوتے ہیں آپ کے بچپن کے کچھ سال, جو آپ کے والدین کو دیکھ کے آپ سیکھتے ہیں. جیسے آپ کے والدین ایک دوسرے کو ٹریٹ کر رہے ہیں ویسا ہی آپ پوری زندگی ایکسپیکٹ بھی کرتے ہیں دنیا سے, اور آپ ویسا ہی ٹریٹ بھی کرتے ہیں دنیا کو. تو جب آپ گھر میں اچھا ماحول دیکھیں گے, آپ باہر بھی اچھا ایکسپیکٹ کریں گے, اور اپنی عزت خود کریں گے, آپ میں خودداری ہوگی, اور آپ اس وجہ سے اچھے ڈیسیجنس لیں گی, کسی کے ساتھ رہنے کا بھی, کسی کے ساتھ نہ رہنے کی وجوہات کا بھی. سیم گوز فار اس کے اندر بہت ضروری ٹریننگ ہے جو مردوں کی ہونی چاہیے, کیونکہ خواتین کی بہت زیادہ ٹریننگ اس بات پہ ہوتی ہے بھائی چھوڑ دو. بھائی مردوں کی بھی ٹریننگ کریں کہ آپ اتنے قابل بنو کہ آپ کو کوئی چھوڑنے کا سوچے نہیں. صحیح بات ہے. وہی بات ہے, خواتین کو آپ یہ کہیں کہ مار مت کھاؤ, مردوں کو بھی سکھائیں کہ مارو مت. اور یہ بات کون سکھائے گا؟ بلکہ مردوں کو یہ کہنا چاہیے کہ آپ جگہ جگہ مار کھا رہے ہیں, کوئی ایک کام کر لو تو 20 لوگ آپ کے پیچھے آ جائیں گے. کب 20 کے پیچھے پڑے رہتے ہو اور کام کرتے کوئی نہیں, صرف ذلیل ہوتے ہو. ایسا ہی ہے. اور یہ تیسری جو اس کے اندر بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ سوشل میڈیا کی وجہ سے ایکسیس ہے, اور لوگوں کو ایسا لگنے لگا ہے کہ وہ ایکسیس ایک فائدے مند چیز ہے, اس سے ڈوپامین بڑا ان کو ملتا ہے, تو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ بھی اٹینشن مل گئی. اگر اس لڑکے کی بھی اتنی سیلف اسٹیم ڈیولپ ہوئی ہو کہ بھائی مجھے پتہ ہے کہ رشتے کا ایک تقدس کیا ہوتا ہے, میں کیوں بنا رہا ہوں کسی سے رشتہ, تو وہ بھی 20 جگہ پہ منہ نہیں مارے گا. اس کو بھی پتہ ہوگا میں نے ایک ہی طرف اٹینشن رکھنی ہے اور کس وجہ سے رکھنی ہے. وہ چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو, اس کے اندر جو یہ بیسک اقدار ہے نا انسانیت کی, وہ اس کے اندر ڈیولپ ہوں گی. اگین اس میں پیرنٹس کا بہت بڑا رول ہے. یہ امرین صاحبہ کیا فرمائیں گے, اپنے کو ذاتی تجربات شیئر کریں. دیکھیں اس میں سیلف اویئرنیس سب سے پہلے آ جاتا ہے. آپ کے گھر کا انوائرمنٹ بڑا ضروری ہوتا ہے کہ بچے کس ماحول میں بڑے ہو رہے ہیں, یعنی کہ اپنے اندر کوڑتے نہ رہیں. جی اگر انہیں ایسا ماحول, بالکل کہ ان کو ایک ایسا ماحول دیں کہ وہ آپ کو, ماں کو, باپ کو اپنے دوست سمجھے, وہ کھل کے بات کر سکیں. دیکھیں اگر انہوں نے بچپن میں گھٹا ہوا ماحول دیکھا ہے جہاں پہ انہوں نے پیرنٹس کی لڑائیاں دیکھی ہیں, جہاں پہ انہوں نے ایسا ماحول دیکھا ہے جہاں پہ عزت نہیں ہے, عورت کی عزت نہیں ہو رہی, مرد کی عزت نہیں ہو رہی, برائیاں چل رہی, تو بچہ اسی ماحول میں بڑا ہو رہا ہے اور وہ آگے اس چیز کو لے کے جائے گا. وہ آگے ایکسپیکٹ کرے گا کہ شاید میری لائف ایسے ہی گزرے گی, میں نے ایسے ہی سفر کرنا ہے, شاید شادی کے بعد ایسے ہی ہوتا ہے. دیکھیں ایسے بہت سے بچے بات کرتے ہیں آج کل کے شادی نہیں کرنی کیونکہ اس کے بعد انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی, کیونکہ انہوں نے کہیں نہ کہیں ماں باپ کو آپس میں لڑتے ہوئے دیکھا ہے, تو ان کو لگتا ہے کہ شادی کے پھر بعد شاید ایسے ہی ہوتا ہے. اس میں سب سے پہلے ایک اچھی ایجوکیشن, بچیوں کو اس سے سکھانا
کہ آپ نے کس طرح چیزوں کو ایک اویئرنیس دینا کہ آپ کس طرح سے پرابلمس کو سالو کر سکتی ہیں, آپ کی اپنی کیا سیلف رسپیکٹ ہے, آپ نے کس حد تک چیزوں کو برداشت کرنا ہے, ان کے حقوق, ان کے رائٹس, یہ چیزیں بچوں کی تربیت دینا شروع کریں. ہم بچوں کو رکھتے ہیں بالکل گھٹ کے کہ باہر نہیں جانا, اس سے بات نہیں کرنی, یہاں نہیں جانا, ایسے نہیں کرنا. ہم نے نا ان کو معاشرے میں ہر چیز سے ڈرا دیا ہے, ایک سوسائٹی سے ڈرا دی کہ اگر شاید باہر نکلیں گی تو خدا ناخواستہ کیا ہو جائیں گے. جب ان کے اوپر ایسے مس ہیپس آتے ہیں, جب ان کو ایسے فیس کرنے پڑتے ہیں کہ آپ کے ڈیورس کا آ جاتا ہے, تو وہ اتنی کمزور پڑ جاتی ہے. اولاد کو ہر طرح, بالکل بچیوں کو ہر طرح کے ماحول کے لیے تیار کرنا چاہیے. دیکھیں ہر ایک چیلنجز عورت کو ہر زمانے میں آئے, ہر زمانے میں عورت نے, بچیوں نے ہر طرف سے چیلنج. ہماری جو صحابیات تھیں وہ تو جنگوں میں کام کرتی تھیں, زخمی کو پانی پلاتی تھی, مرہم پٹی کرتی تھی. بالکل ایسے ڈاکٹری نسخہ اللہ کے نبی نے دیا کہ ڈاکٹر بنے, آگے بڑھے, محنت آگے بڑھیں. سو یہ جو کانفیڈنس دے سکتے ہیں نا, جیسے نمرہ نے کہا, یہ صرف پیرنٹس دے سکتے ہیں. بچیوں کو سیکیور کرنا, بچیوں کو اچھا برے کی, جیسے میں نے حدود کی بات کی تھی, وہ چیز بتانا کہ اگر آپ کے کبھی خدا ناخواستہ ایسی سچویشن آپ کے اوپر آ جائے تو آپ اس کو سالو کیسے کریں گے. ٹھیک ہے, اس میں بچیوں کا جب وہ مینٹلی ڈسٹرب ہو جاتی ہے, جب ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم نے سچویشن کو فیس کیسے کرنا ہے, آخر میں چھوٹا سا پیغام جاتی. بس جی مجھے بڑا اچھا لگا یہاں آ کے اور اتنی زبردست باتیں سن کے. اسی پہ آئی تھنک کنکلوڈ کریں کہ ہم نے نام بڑا سوچ سمجھ کے رکھا ہے آپ نے پر دین و دنیا, دین کی بات بھی کتنی دنیا کی بات. جی بالکل جی, اور دین کو سمجھیں, دین میں خواتین کے لیے, مردوں کے لیے, سب کے لیے ہدایت ہے. جی یہی میسج ہے کہ آپ اپنے دین کی روشنی میں دین کو سمجھ کے, اور عورتوں کا معیار زندگی کو اگر بلند کرنا ہے تو اس کی بہت زیادہ تعلق ہے کہ ان کے ارد گرد ان سے منسلک جو مرد ہیں ان کو بھی ان کے رول کا احساس دلایا جائے, وہ چاہے باپ ہیں, بیٹے ہیں یا ہسبینڈ ہیں. ضیاء بھائی میرا میسج یہی ہے کہ مذہب کو سمجھ کے سیکھیں, بنا سمجھے کسی اور کی دی ہوئی تعلیمات پہ بلا وجہ یقین نہ کر لیں. خود پڑھیں, خود سمجھیں, انٹرپریٹیشنز دیکھیں, تفاسیر دیکھیں, میننگز دیکھیں, اور ان کو اپنی عملی زندگی میں لے کر آئیں. دین اور دنیا کو دونوں کو ساتھ لے کے چلیں, کسی بھی سائڈ کو چھوڑنا نہیں. برین صاحبہ کیا میسج آپ؟ میرا بس چھوٹا سا میسج ہے کہ دیکھیں ایک دوسرے کی عزت کرنا سکھائیں. جب آپ کو اپنے آپ پہ بلیو ہوتا ہے کہ میں زندگی میں چیلنجز کو فیس کر سکتی ہوں تو کہیں پہ بھی ڈاؤن فال نہیں آتا. عورت کو اتنی اویئرنیس ہوتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ مرد اور عورت ایک دوسرے کی عزت کرنا سیکھیں. ان کو پتہ ہو کہ یہ عورت ہے, اس کی کیا ویلیوز ہیں, اور عورت کو پتہ ہو کہ مرد کی کیا حاکمیت ہے. کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک درجہ دیا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ نے مرد کو ایک درجہ آگے دیا ہوا ہے, تو اس کی بھی عزت رکھیں. سو اگر یہ دونوں پیرلل چلتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ لائف ایک بہت اچھے طریقے سے گزاری جا سکتی ہے, چاہے شہری ہو چاہے دیہاتی ہو, دونوں پیرلل کام اچھا کر سکتے ہیں. ناظرین سامعین, آپ نے ہمارا آج کا پروگرام دیکھا, باتیں بہت ساری ہوئی ہیں اور بہت اچھی باتیں ہوئی ہیں. کسی ایک بات کو بھی پکڑ لیں, اس پہ عمل کر لیں, اور جو قوم باتوں پہ, آئیڈیاز کے اوپر عمل کرتی ہے وہ قوم آگے نکل جاتی ہے. آج کا جو وظیفہ ہے وہ ہے یا خبیر ہو, ہر چیز کا علم رکھنے والا, ہر چیز کی خبر رکھنے والا. اس وظیفے کی برکت سے آپ کو ایسی غائب سے مدد ملے گی, نصرت ملے گی, آپ کو کامیابی ملے گی جو آپ چاہتے ہیں. یا خبیر ہو, یا خبیر ہو 313 بار آپ نے نماز فجر اور نماز عشاء کے بعد پڑھنا ہے. پھر آپ نے اس وظیفے کی برکت حاصل کرنی ہے. وہ ہماری بہنیں, بیٹیاں جو شادی کرنا چاہتی ہیں, شادی ہو چکی ہے, نباہ اچھی طرح نہیں ہو رہا, تو ان کے لیے وظیفہ ہے, وہ وظیفہ تیسرا کلمہ پڑھے, کثرت سے پڑھے. اگر نباہ ہونا ہوگا اچھا تو نباہ ہو جائے گا, اگر بعد میں رونا پیٹنا ہوگا تو اس وظیفے کی برکت سے اس نوبت سے پہلے نوبت ٹوٹ جائے گی, رشتہ آپ کا ٹوٹ سکتا ہے. تو اس وظیفے کی برکت سے رشتے بھی جڑتے ہیں اور تھوڑی سی علیحدگی بھی ہوتی ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ روز رونے کی بجائے بہتر ہے بندہ ایک دن رو لے. روز لڑائیاں نہیں کرنی چاہیے. یہ زندگی صرف ایک دفعہ ملی ہے, اس زندگی کو خوبصورت بنائیں, اپنے ذہنوں میں, اپنے جسم میں, اپنے خیالات میں لچک پیدا کریں. اور اسلام کا جو روحانی پیغام ہے, جتنی محبت آپ کو آپ کی ماں دے سکتی ہے, جتنی محبت آپ کو آپ کا باپ دے سکتا ہے, آپ کی بڑی بہن دے سکتی ہے, بڑا بھائی دے سکتا ہے, کسی اور نے نہیں دینی. وہ سب سے اچھا آپ کے لیے فیصلہ کر سکتے ہیں. شادی لو میرج کی کرنے کا حق اللہ نے آپ کو دیا ہے, شادی پسند سے کرنی چاہیے, لیکن شادی وہ اچھی شادی ہے جس میں والدین شامل ہو جائیں. کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم.